خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پل صراط ہوگا، لوگ ڈر ڈر کر گھبراتے ہوئے چیخے مارتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے، کیونکہ خوف ہوگا کہ جہنم میں گر نہ جائیں۔ انہوں نے میرے رضا کا اعتماد دیکھو، یقین دیکھو، نبی پاک کی رحمت پر کیا ڈھارس دیتے ہیں۔ کہتے ہیں رضا ڈرتے ہوئے نہیں، گھبراتے ہوئے نہیں، ہم گزریں گے پل سے مگر وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، آج جمعہ کا دن اللہ عز و جل کی رحمتوں برکتوں کے نزول کا دن ہے، اور آج ہم الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ جمعے کے دن کی تو کیا ہی خاص باتیں ہیں، جمعہ کا دن خاص عبادت الہی کا دن ہے۔ اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس ایک دن کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک نے پوری سورت سورہ جمعہ کے نام سے نازل کی ہے۔ جمعے کو عام دنوں کا اور دنوں کا سردار کہا گیا، جمعے کے دن کو عید کا دن کہا گیا۔ جمعے کے دن اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس سے عذاب قبر یا قبر کے سوال و جواب جو ہیں وہ نہیں کیے جاتے، گویا اللہ کی رحمتیں جھما جھم برس رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس جمعے کے دن کی قدر کرنی چاہیے، اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اٹس ناٹ این آرڈنری ڈے لائک آل ویک ڈیز، یہ عام ہفتے کے دنوں کی طرح نہیں، یہ خاص دن ہے، یہ خاص عبادت الہی کا دن ہے، اور اس دن اور بھی بہت سارے اعمال کرنے والے احادیث میں کتابوں میں ملتے ہیں۔ درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں، سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر، آپ جب احادیث کے فضائل، جب آپ درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا، تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو ہر درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے، ایک اسی طرح کی حدیث، یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں۔ گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے
جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے, گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے. پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے, اب درود پڑھ لو, اب تلاوت کر لو, اب دعائیں کر لو, اب اللہ سے رجوع لے آؤ. یہ جمعے کا دن سبحان اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور دنوں کے جو اعمال ہیں سبحان اللہ, لیکن اگر جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف, بزرگی اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے, ملٹی پلائی بائی 70. سوچئے اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہے, 25% ڈسکاؤنٹ, 50% ڈسکاؤنٹ, بائی ون گیٹ ون فری, ایک خریدو دوسرا فری. لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں. ارے بھائی ابھی تو گرمیاں, ابھی سے جیکٹ خریدی ہے یار, سستا مل رہا تھا, ایک ایک فری مل رہا تھا, سردیوں میں کام تو آئے گا نا, چلو لے لو بھائی. سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں, کیوں سستا. اگر آپ مثال کے طور پہ G11 میں بیٹھے اور پنڈی کے اندر کوئی آئٹم ہمیں مثال کے طور پہ 500 روپے سستا ملے گا تو وہاں جا کے لیتے ہیں, لائنیں لگاتے ہیں. ہم دنیا کے نفع کے لیے, دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں, جا کر خرچ بھی کرتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا, تو بارڈرز ملے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, ہمارے کمشنر وقار بھائی تو بہت بار افریقہ گئے. ایگزیکٹلی کنٹری مجھے یاد نہیں آ رہی, غالباً ساؤتھ افریقہ اور ہم شاید کسی ملک کے درمیان تھے, یہ زمبابوے میں تھا. بہرحال ہم بارڈر میں کراس کیا, ایک ملک کا جیسے بارڈر کراس کیا. بارڈر کراس کرتے ہی بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں. تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں, تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتایا, کہتے ہیں جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ اسٹور ہے نا, اس ملک میں ٹیکس ہے, یہ ملک ٹیکس فری ہے. اچھا اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے اس ملک کے اندر مال بنے ہوں گے, ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس لے جائیں, صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان. اچھا گاڑیوں کی لائنیں. اب بتاؤ یار, ہم دنیا کمانے کے لیے سفر کرنے کے لیے تیار ہیں, نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں. ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے, ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ. بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا, درود پڑھوں گا, صدقہ کروں گا. سبحان اللہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہ الرضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں, یہ بھی کر لوں. اور جمعے کے دن اسپیشلی بڑی مشہور حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعے کی نماز پڑھے, ٹھیک ہے, روزہ رکھے, مریض کی عیادت کرے, نکاح میں شرکت کرے, اور ایک اور چیز مجھے یاد نہیں آ رہی, 5 چیزیں تھیں, نکاح میں شرکت کرے, جنازے میں شرکت کرے, مریض کی عیادت کرے, جمعہ پڑھے اور روزہ رکھے. جو یہ 5 کام جمعے کے دن کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. حدیث پاک میرے آقا فرما رہے جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا اس کو میں اگر چوٹ کرنی ہے, چوٹ کرنے کی, صرف جس کو کہتے ہیں نا کہ دل پر, دل کے دروازے پر دستک دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر فیضان مدینہ کے باہر بورڈ لگا دیا جائے کہ جو جمعے کے دن یہ 5 کام کرے اس کاؤنٹر سے 10,000 روپے لے کر جائے. بتاؤ یہ فیضان مدینہ کے بعد لائن لگی ہوئی کہ حضرت میں نے روزہ بھی رکھا ہے, جمعہ بھی پڑھ لی, ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکاح بھی دیکھ لیا, جب مریض کی عیادت کر رہے ہیں ہاسپٹل ہی چلا گیا, کام پورے کرنے تھے نا, 5 کر لیے 10,000 روپے دیتے. ایک طرف دنیا کے نفع کے لیے ہم سب کرنے کے لیے تیار, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دے رہے. سبحان اللہ, کبھی تو زندگی میں ایسا جمعہ آ جائے نا, اللہ کرے اگلے جمعے کو کر لیں اور کوشش کرے تو ہو جائے گا. یہ 5 کام دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن جمعے کی نماز پڑھے, الحمدللہ پڑھ رہے, روزہ رکھے, نکاح میں شرکت کرے, مریض کی عیادت کرے اور جنازے میں شرکت کرے. جو 5 دن جمعے کے کام کی کر لے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنا ہے. اچھا اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے آج جمعہ ہے, آپ نے ذہن بنایا ہے کہ پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتے دار ہے وہاں جانا ہے, یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے, کسی کی ہیلپ کرنی ہے. آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں, تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کریں. ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں, ہاں ڈیلے نہ کریں, تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں
تاکہ 70 گنا جو ہے اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے، لالچ ہر لالچ بری نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، دنیا کے معاملات کی لالچ یہ بری ہے، باقی نیکیوں کی لالچ، نیکیوں کی حرص میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا صحابہ کرام نیکیوں کے کیسے حریص، کیونکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں دیکھا تھا۔ جیسے میں بھی بات کر رہا تھا نا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر موقع تلاش کر کے نیکی لے لیا کرو۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا کیا انداز تھا۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک مدینے میں پانی کی ضرورت تھی، ہجرت کی تھی مسلمانوں نے، پیارے آقا علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے یہ کنواں جو ہے دے دو، کیونکہ مسلمانوں کے پاس مال کی بھی کمی تھی، پرچیز نہیں ہو سکتا تھا۔ فرمایا کنواں دے دو اور کنویں کے بدلے مجھ سے جنت کا کنواں لے دو۔ یہ الگ بحث ہے کہ یہ آفر کر کون سکتا ہے، یہ آفر کر کون سکتا ہے جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ نبی پاک نے یہ آفر کی، تو بندہ غریب کا کہتا حضور میرے بچوں کی روزی روٹی اسی سے ہے، تو میں آپ کو فری میں، گویا اس نے یہ کہا ہوگا کہ فری میں تو نہیں دے سکتا۔ اچھا یہ خبر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی، موقع ملا، چانس ملا، ہم کہتے ہیں نا چانس کا سودا ہے، ان کو موقع مل گیا۔ حضرت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے کہتے حضور وہ جو آپ نے اس کنویں کے مالک کو آفر دی تھی کہ کنواں دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں دے دو، حضور یہ آفر میرے لیے بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں عثمان تمہارے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے تلاش کیا اس کنویں والے کو، جو قیمت مانگی اس کو قیمت دی، اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ جنت نظر آئی، موقع نظر آیا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ۔ ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، تھوڑی اور نیکی کما، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے، ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزر جائے پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں، لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے گا 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں، 10 قرآن کا ثواب ہے۔ موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو، قرآن شریف نکالو اور یاسین شریف پڑھ لی، ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لی۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو، بندہ کہہ رہے اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں، لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، گھنٹوں ضائع کر دیں گے، نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا۔ اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے ہیں تو بتاؤ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے۔ اب ماشاءاللہ میں تھوڑا انتظار کر رہا تھا کوئی اسلامی بھائی آ جائے تو مجھے ایک اور حدیث سنانی تھی کہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے جلدی آ گئے، مزید آ گئے۔ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے۔ 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو، مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے۔ بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب، ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ کتنا آسان۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ گویا جتنا ڈیلے، جتنا لیٹ آتا ہے ثواب میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ فرشتے جو مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، مبارک ہو جتنے مسجد میں آئے ہو فرشتوں کے رجسٹر میں لکھوا کر آئے۔ اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما، ہماری مغفرت فرما۔ مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، آقا
علیہ السلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا علم دین الگ ملتا ہے, ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. مبارک ہو رہے جو جلدی آتے ہیں, اب نیت کر لے ہر جمعے مزید جلدی آئیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ تفصیلی بیان تو آج رات بحریہ ٹاؤن میں انشاءاللہ ہوگا, جو اسلام میں تشریف لانا چاہیں وہاں رات کو عشاء کے بعد جو بڑی مسجد ہے اس میں اجتماع ہوگا. جمعے میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو چند باتیں ہی عرض کر پایا. تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ بس سب جماعتیں آنکھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ اس جمعے میں ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ میں پورا جمعے کبھی موقع لگا زندگی میں تو کبھی انشاءاللہ پورا جمعے کا خطبہ بما ترجمہ ہم سیکھیں. آپ خود سیکھیں, کتابوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے. کر لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں مدینہ ڈائری. ڈائری کی ڈائری بھی ہے, اس میں خطبے بھی ہیں, خطبے کا ترجمہ بھی ہے. تو آپ انشاءاللہ ہر جمعے جب ترجمہ پڑھ کر آئیں گے تو خطبہ سننے کا لطف بھی آئے گا. لیکن میں دو باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے میرے الفاظ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں, مگر اس میں پیغام کیسا ہے, دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو, یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا, اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے, افسوس یہ عجیب کہانی ہے. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا والدیان لا یموت, فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا اسے موت نہیں آتی, بدلہ لینے والا نہیں مرے گا. اللہ کو موت نہیں آنی, میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن دینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرماتے ہیں اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی کرے گا. اور پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی ہیں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یہ اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار, چھوٹا سا گناہ ہے, ٹھیک ہے چلتا ہے, سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب, وہ نقطہ نواز ہے, وہ
معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ کر ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکات تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو، نہیں معلوم کہ کس نیکی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہے۔ ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ کس نیکی میں اس کی رضا موجود ہے، کیونکہ وہ ذرہ بھی جو ہے ہمیں کام آ سکتا ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو۔ اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں۔ اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ دیں۔ اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنتے ہیں، کیا شاندار پیغام ہے، وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ یاد ہے سب جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له۔ کبھی تو امام صاحب کو روکتے حضور ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا؟ نہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، بس جمعہ ہو گیا بس ٹھیک ہے، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو الا لا ایمان لمن لا محبت له، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے بغیر۔ اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ ہم سے زیادہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں، انہیں پتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کے کس ملک پہ نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے، لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے کہ نبی کی محبت کو نکالنا۔ ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں۔ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں دنیا کا دستور ہے، جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے۔ جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا۔ کہتے ہیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنے، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتارے تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت
मोहब्बत रसूल बढ़ेगी, क्योंकि जुमे का ये ऐलान हर जुमे सुनते हो, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, वो ईमान ही कामिल नहीं है, वो ईमान ही कंप्लीट नहीं है जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है। तो इश्क रसूल बढ़ेगा कैसे जनाब? तो दुनिया का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि इश्क बगैर इताअत के कंप्लीट ही नहीं होगा। दुनिया में भी आप जिससे मोहब्बत करें, हो ही नहीं सकता कि आप जिससे मोहब्बत करें उसकी बात ना माने। ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे मोहब्बत बड़ी करता हूं, मानूंगा एक भी नहीं आपकी? नहीं जनाब, जिससे मोहब्बत होती बंदा करता है आपके लिए जान हाजिर है। आप हुक्म तो करें, आपका फरमान सर आंखों पर, ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर आप वाकई नबी पाक से मोहब्बत करते हैं या सच्चे आशिक रसूल बनना चाहते हैं, तो फिर फरमान रसूल पर अमल करना होगा, नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, इताअत रसूल करनी होगी, तभी आप सच्चे आशिक रसूल कहलाएंगे। ये हो नहीं सकता कि एक तरफ तो मैं नारा लगाऊं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और दूसरी तरफ नबी पाक का कोई भी तरीका कबूल ना हो, ना सच कबूल हो, ना मुसलमानों की खैर खाही कबूल हो, माअल्लाह, ना सुन्नतें कबूल हो, ना नमाज कबूल हो। जुम्मे की नमाज में मस्जिदें फुल हैं, क्या असर की नमाज में भी होंगी? क्या असर फर्ज नहीं है? क्या मगरिब फर्ज नहीं है? क्या इशा फर्ज नहीं है? आज के इन दिनों हम रबीउल अव्वल का महीना मना रहे हैं। सारी दुनिया का दस्तूर है, जब किसी का बर्थडे आता है तो उसे तोहफा दिया जाता है। बताइए ना, आपने इस रबीउल अव्वल में अपने आका को क्या तोहफा दिया? और तोहफा भी वो दिया जाता है जो जिसकी बर्थडे हो उसे पसंद हो। बच्चे का बर्थडे हो तो चॉकलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, बड़े का बर्थडे हो तो इत्र देते हैं, किताब। जैसी पर्सनैलिटी वैसा तोहफा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को क्या पसंद है? मेरे आका फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आइए जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इन गुस्ताखाने रसूल को ये जवाब देना है कि तुम जितनी नबी पाक अलैहिस्सलाम की माअज़ल्लाह शान में गुस्ताखी करोगे, दुनिया में तो नेस्तो नाबूद हो ही जाओगे, मगर तुम देखोगे कि तुम्हारा हर कदम हमारे इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा, हमारे इंशाअल्लाह नबी पाक के करीब होने का बाइस बनेगा। आओ नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी, आज के बाद जिंदगी नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरा चेहरा, मेरा लिबास, मेरा किरदार बताए कि मैं किसका उम्मती और किसका आशिक हूँ। अरे मुझे बताना क्यों पड़े मैं किसका उम्मती हूँ? मुझे देखकर पता चल जाए। वो शायर लिखते हैं ना, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, हुजूर फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। करें हम ऐसे सच्चे आशिक रसूल बन जाएं, और अल्लाह सलामत रखे आशिक माहिर सादत अमीर अहले सुन्नत को कि इस पुरफितन दौर में क्या शानदार ऐलान किया कि जनाब हमने गुस्ताखाने नबी को ये जवाब देना है कि अब दुनिया के कोने कोने में मस्जिद बनानी है, उसमें सलात व सलाम भी होगा, दुरूद व सलाम भी होगा, उसमें नमाजें भी होंगी, उसमें इश्क रसूल का पैगाम आम किया जाएगा, और बच्चे बच्चे को पकड़कर पक्का मुसलमान बनाया जाएगा, और उस मस्जिद का नाम फैजान इश्क रसूल रखा जाएगा। इस्लामाबाद वाले भी बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिकों में हमें शामिल फरमाए। जुमे का दिन ढूंढ ढूंढ कर नेकियां करने का दिन है, तो हमें जुमे के दिन मजीद नेकियां करने की और अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। और एक और बड़ा शानदार नेकी का काम बताकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 15 नवंबर इंशाअल्लाह अनकरीब वो दिन आने वाला है जिसमें दावत इस्लामी हर साल एक शानदार ऐलान करती है, एक शानदार गोया मुझे और आपको मौका देती है कि आओ और नेकी के बहुत बड़े काम में पार्टनर बन जाओ। अभी मैं कह रहा था ना, कोई स्कीम होती है तो दूर जाकर भी लेते हैं। मैं एक शानदार स्कीम अनाउंस करने जा रहा हूं। 15 नवंबर को दावत इस्लामी टेलीथॉन मदनी अतियात मुहिम करने जा रही है। सुभान अल्लाह, ये टेलीथॉन क्या है, ये मदनी अतियात मुहिम क्या है? वैसे तो दावत इस्लामी के 100 से ज्यादा शोबाजात हैं, मगर 2 शोबे बड़े कमाल के हैं, और माशाल्लाह यहाँ फैजान मदीना में भी वो डिपार्टमेंट मौजूद हैं। मेरी मुराद जामियातुल मदीना और मदरसतुल मदीना है। इन 2 शोबों में क्या होता है? कुरान पढ़ाया जाता है, नाज़िला कुरान, हिफ्ज़ कुरान, और सुभान अल्लाह उलमा बनाए जाते हैं जो सारी दुनिया में सफर करके मुसलमानों को इल्म दीन सिखाते हैं। तो गोया ये प्रोडक्शन है इल्म दीन के उन सिपाहियों की कि जो बनकर दुनिया भर में इश्क़ रसूल का पैगाम पहुंचाते हैं, कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, दावत इस्लामी के मदरसों से अब तक 90,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके, लाखों तलबा ने नाज़िला कुरान पढ़ लिया, हजारों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आलिम और आलिमा बन गए। ह्यूज डिपार्टमेंट, हजारों मदरसे और जामिया दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। ऐ इस्लामाबाद में रहने वालों, हम में बहुत सारे ऐसे हैं जो हाफिज कुरान नहीं बन सके, आलिम दीन नहीं बन सके, हम मिंबर पर बैठकर लोगों की इस्लाह नहीं कर सकते, लेकिन ये काम तो कर सकते
سکتے ہیں کہ جو یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں ہم ان کو سپانسر کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے بن جائیں. اتنا بڑا یہ ڈپارٹمنٹ ہے دعوت اسلامی کا. اگر ان دونوں ڈپارٹمنٹ کے میں خرچ کی بات کروں تو سالانہ 350 کروڑ روپے کا خرچ ہے. 3.5 ارب روپے دعوت اسلامی صرف جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ پر خرچ کرتی ہے. یہ تو بہت بڑا خرچ ہے جناب. یہ کیسے پورا ہوگا؟ ٹھیک ہے بہت بڑا خرچ ہے مگر دعوت اسلامی کو چاہنے والے بھی بہت ہیں. ہم نے آسانی یہ کر دی کہ سب پارٹنر بنے، سب حصہ ملائیں. اس کمپنی میں سارا شیئر سب کا ہونا چاہیے. ہم نے یونٹ بنا دیے. 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. اللہ اکبر. اگر ہم ایک یونٹ 12ویں کا مہینہ جس کو اللہ نے نوازا 12 یونٹ 112 یونٹ ہمیں 3.5 لاکھ یونٹ جمع کرنے ہیں. اگر سارے دعوت اسلامی والے کوشش کریں اپنا حصہ ملائیں تو سنو کیا ہوگا. کیا معلوم قیامت کا دن ہو اور کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہے حضور آپ نے پیسے دیے تھے میں عالم بن گیا، چلے جنت میں ساتھ چلتے ہیں. ہاں یاد رہے قیامت کے دن حفاظ اور علماء لوگوں کی شفاعت کریں گے. تو یہ بہترین اسکیم ہے، بہترین موقع ہے. میرے اور آپ کے پیسے کا شاندار استعمال ہے. میرا آپ کا پیسہ ادھر ہی رہ جائے گا، ہم قبر میں پہنچ جائیں گے. اس کام میں پیسہ لگا دو انشاءاللہ ادھر ملنا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج میں نے جمعے کی فضیلت بیان کی ہے. 15 نومبر کا انتظار کیوں کریں؟ جمعے کا دن موجود ہے. ایک نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. باہر دعوت اسلامی کے ذمہ داران موجود ہوں گے. جاتے جاتے اپنے یونٹ جمع کرا دیں. جیب میں پیسے نہیں تو نام نمبر لکھا دیں کہ حضرت مجھے اکاؤنٹ نمبر دیں، میں گھر جا کے ڈلوا دیتا ہوں. کیا معلوم 15 نومبر تک زندہ رہوں نہ رہوں میرا حصہ شامل ہو جائے. اللہ کرے کہ ہمیں اسی طرح نیکیاں کمانے کا جذبہ ملتا رہے. رب کریم ہم سب کو آج کے دن کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ اب سنتیں وغیرہ اور جو خطبہ وغیرہ ہوگا، میں معذرت خواہ میں 5-7 منٹ زیادہ لے گیا. ٹائم پہ ہی سب چیزیں ہونی چاہیے مگر موضوع ایسا تھا جس پہ 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے. اگلی بار انشاءاللہ ٹائم پر ہی تمام چیزیں ہوں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.